بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور عربک لینگویج کی امپورٹنس۔ میں اسے قرآن کی بیعت بھی سمجھتا ہوں کہ ہم اس کتاب کو صرف ثواب تک محدود کر دیں، نہ اس کی زبان سیکھیں، نہ اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے اور پیغام کا حق ہوتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، نہ کہ صرف پڑھ کے سیا جائے۔ ثواب کے لیے اللہ نے بہت سے اعمال دیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، تسبیح ہے، نفل ہے اور بہت سارے۔ اگر قرآن صرف ثواب کے لیے آتا تو عرب ہدایت پا کر دنیا کو روشن نہ کرتا، اور آج دنیا بھر کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہوتے۔ تصور کرو اگر آپ کو کوئی ایک چٹھی بھیجتا ہے یا ایک اہم پیغام، ایک میسج، آپ اسے بس پڑھتے جائیں بنا سمجھے، تو کیا آپ نے اس پیغام کا حق ادا کیا؟ نہیں نا۔ تو سوچئے کہ قرآن بھی ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم اسے صرف تلاوت تک محدود کر دیے ہیں۔ ہر لفظ کو ثواب کی سوچ سے پڑھ رہے ہیں، ہر سورہ کو فائدہ کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں، اور لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہنا، ہم نے کبھی اس کو سوچا بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن صرف پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تو اللہ یہ کیوں کہتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ قرآن آیا کس لیے ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہمارے دلوں میں واقعی میں تالا لگ چکا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں؟ تدبر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ تدبر کا مطلب ہوتا کیا ہے، یہ بھی ہم جانتے نہیں اکثر۔ کوئی چیز کو ایسے گہرائی سے سوچنا، سمجھنا اور اس پیغام رسالہ کو اس پہ غور کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ لفظ قرآن میں ایک بار آیا ہے، یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے، اور اس کا مقصود صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کر سوچنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جو یہ آیا ہے ایک گائیڈنس کے لیے آیا ہے۔ اگر قرآن صرف ثواب کے لیے آتا تو اللہ قرآن میں یہ کیوں کہتا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقینوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین یعنی ہدایت ان لوگ کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں، اور تقوی انہیں کو آتا ہے جو اس چیز کو سمجھیں گے، جو قرآن کو سمجھیں گے، اس کو عمل کریں گے، اس کو صرف پڑھنے سے نہیں۔ مثال پہ آپ ایک ایگزامپل اور لے لیجئے، کوئی آپ کو امپورٹنٹ بکلیٹ ملتی ہے، جیسے کوئی بھی دوا کا انسٹرکشنز یا مشین کا مینول، یا آپ کوئی بھی ایگریمنٹ مل رہا ہے، تو کیا آپ بس اس کو پڑھیں گے یا بند کر دیں گے، یا بنا سمجھے اس کو آپ سائن کر دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں آپ کریں گے۔ آپ ہر لفظ کو پڑھیں گے، غور کریں گے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے آپ کو، اور آپ پورا فائدہ لے سکیں۔ تو پھر قرآن کے ساتھ یہ بے ربطی کیوں؟ یہ قرآن تو زندگی کا مینول ہے، ہمیں کیسے کیا زندگی میں کیا کرنا ہے، ہدایت کا پیغام ہے۔ عربک سے ہمیں شغف کیوں ضروری ہے؟ عربک سیکھنے کی نیت اور جو محنت ہے ہمیشہ کرنا چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے اس بات کو سوچا ہے؟ جیسے اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، آخری کتاب قرآن کو چنا ہدایت کے لیے، ویسی آخری رسالت کے جو میسج ہے وہ زبان کون چنی؟ عربک کو چنا۔ تو آپ خود سنو، اللہ نے کسی چیز کو چنا ہے تو وہ چیز عام نہیں ہے، مطلب یہ کوئی عام زبان نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغام کی زبان وحی ہے۔ یہ زبان اتنی گہری ہے کہ دنیا کوئی اور زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی ڈیپ کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو مطلب ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ مطلب اس لینگویج کو اللہ نے کتنا ایزی بنا دیا ہے، اور واقعی اس لینگویج میں اتنی آسانی ہے کہ ہر کوئی اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تجوید کے ساتھ ہر حرف کے حکم کے ساتھ یاد کرتے ہیں، بنا سمجھے بھی دل سے یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن سوچنا یہ کہ اگر ہم وہی زبان کو سمجھ کے یاد کریں تو اس کا اثر کتنا گہرا ہو جائے گا، اس پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو اس عربک زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ خود ہم کو سب سائنس بتا رہا ہے بھائی ہر چیز کی، اور سلف بھی کہتے ہیں تعلموا العربیہ فإن من دینکم، عربک سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللغۃ العربیۃ من الدین ومعرفتها فرض واجب، مطلب عربک زبان جو ہے دین کا حصہ ہے، اور اس کو علم حاصل کرنا ایک لازمی ہم سب پہ فرض ہے، جس کو ہم سب اگنور مار دیے یا بولے کہ بہت لائٹلی لے چکے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے یجب علی کل مسلم ان یتعلم من العربیۃ
ما یقیم بھی صلاتہ و عبادتہ، مطلب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عربک سیکھے، کم سے کم اتنا سیکھ لے کہ اپنی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ صحیح سے ادا کر سکے۔ نماز میں اگر ہم امام لمبی سورہ پڑھ دیتا ہے، جمعہ کا خطبہ تھوڑا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ بس دل میں ایک فکر رہتی ہے کہ یہ رکوع میں کب جائیں، سلام کب پھیریں، اور یہ خطبہ کم ختم ہو۔ اور پھر اندر اندر ہم شکایت بھی کرتے ہیں، کبھی بعض بار تو ہم لوگ بول بھی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبا کھینچ دیا، کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے نا کہ اس میں کیا بولا گیا تھا، کیا چیز ہے، کنیکشن نہیں ہے۔ تو ہم اپنی کمی پہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کمی کیا ہے، لیکن ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تم نے کیوں اتنا کھینچ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر میں آپ سے ایک لینگویج میں بات کروں تو آپ کو اتنا انٹرسٹ نہیں آئے گا 1 گھنٹے تک۔ اگر بھائی میں بیان اردو میں کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن کو جب تک ہم قرآن کو اس کی اصل زبان میں نہ سمجھیں گے نا، تو مطلب قرآن ہم سے کیا کرتا ہے، قرآن زندگی بدلتا ہے۔ جو ویسٹ کے لوگ جو ہیں، جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، وہ تو بولتے ہیں کہ ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن سے بات کرتا ہے، کیونکہ ہر جو لفظ ہوتا ہے نا دل میں اترتا ہے۔ اس لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی امام کسی آیت پہ رو پڑتے ہیں، پیچھے والے جو لوگ وہ بھی رو پڑتے ہیں، اکثر بہت زیادہ روتے ہیں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ جو چیز بولی گئی ہے، جو تلاوت جس چیز کی چل رہی ہے، جو پڑھ رہے ہیں، اس پہ فکر کرتے ہیں وہ لوگ، وہ سمجھتے ہیں، وہ ان کو ان کے وقت کے، ان کے ماضی کو یا ان کے فیوچر کو، اس چیز کو سوچ کے وہ روتے ہیں۔ تو کیونکہ وہاں کنیکشن ہو رہا ہے نا، بس ہم کو پسند آ رہا ہے کہ وہ بندہ رو رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ تو مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اس دین کو صرف کیا ہے نا، ایک وراثت سمجھ لی ہے، ہمارے گھر کی کھیتی سمجھ کے ہم اس کو بالکل جو اس کی جو ہوتی ہے اہمیت بالکل ختم کر دیے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک چیز غور کرو گے، جو ویسٹ میں سب سے زیادہ کام دعوت کا چل رہا ہے اس ٹائم، سب سے زیادہ کام دعوت کا لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مطلب اتنا ایجنڈا اسلام کے خلاف چل رہا ہے، لیکن ہر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، صرف ایک وجہ ہے قرآن سمجھنے کی۔ مطلب ان کو ایک حرف عربک کا نہیں آتا، لیکن وہ لوگ شہادہ لیتے ہیں، سب سے پہلے کیا سیکھتے ہیں معلوم ہے؟ عربک۔ عربک کیوں سیکھتے ہیں وہ لوگ؟ کہ قرآن کو سمجھ سکیں، کیونکہ روز پڑھنے والی چیز ہے بھائی، روز آپ ریفلیکٹ کریں گے اس چیز پہ نا، آپ خود دیکھو گے کہ آپ اس چیز جو پڑھ رہے ہو آپ کو معلوم ہے کیا پڑھ رہے ہو۔ ایک چیز آپ پڑھ رہے ہو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہو، دونوں میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بس زیادہ چیز جو یہ سب ہے نا بس ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے، لیکن ویسٹ والے جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنا لوگ پڑھتے ہیں لیکن میننگ بھی نہیں پتہ۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آج کے ٹائم میں بدلنے خود کو۔ اتنے سال ہم لوگ ٹھیک ہے نکل گئے بنا سمجھے، لیکن ابھی بھی ٹائم ہمارے پاس ہے، کم سے کم یہ تو رہے کوشش کر رہے تھے ہم لوگ، کچھ تو کر رہے تھے۔ لیکن اگر اس عمل سے مر گئے کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی عربک سیکھنے کی، تو وہ الگ چیز ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے مدارس جو ہیں اس سے ہر سال ایک بڑی تعداد میں طلبہ نکلتے ہیں، جہاں ایک بنا بنایا ماشاءاللہ دینی ماحول ہوتا ہے، کئی بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، تعلیم اور تربیت دونوں سلسلے چلتا ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی ان تمام سہولتوں کے باوجود ان میں سے بہت طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کو عربک لینگویج کی سمجھ ہے ہی نہیں، یعنی بہت کمزور ہے۔ اور جو لوگ عالمیت یا عربک کورس کیے ہیں، یا جو پڑھائی کی جس میں عربک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اکثر کیا کہتے ہیں کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنے علم کا استعمال نہیں کر پاتے، کیونکہ کسی اور کام میں چلے جاتے ہیں، کسی اور نوکری میں چلے جاتے ہیں، نوکری میں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی جو وقت کے ساتھ نا عربک اور خاص کر جو ان کی اسپیکنگ اور تفہیم کمزور پڑ جاتی ہے۔ جس طرح انگلش میڈیم اسکولس میں ہر اسٹیج پہ انگلش کا ماحول ہے، اور ہندی میڈیم اسکولس میں بھی ایسی ہر جگہ ہندی کا ماحول ہے، ویسے ہم بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ جو ہمارے مدارس ہیں اس میں ایک عربک کا ماحول بنایا جائے، خاص کر ہاسٹل ہے تو یار ہاسٹل میں تو اور آسانی ہے یہ چیزیں، مطلب اس عربک زبان کو ایک زبان بنایا جائے ہمیشہ بات کرنے کے آپس میں، اور صرف یہ ایسا نہ ہے کہ ایک لیول تک محدود رہے، ہر ایسا رہے کہ ہر بچہ جو ہے عربک میں بات کرے گا۔ ہاسٹل میں تو پورا پورا ماحول ہے، کیونکہ اب اگر ہم ڈیلی اس چیز میں بات کریں، جو ورڈز کو ریپلیس کریں عربک کے ساتھ، تو 2 سال 4 سال میں بچے پڑھتے مدرسے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ میں نے جو دیکھا ہے الازہر میں اور مدینہ یونیورسٹی اور بہت سارے اس ٹائم جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو اچھے انسٹیٹیوٹس 2 سال کا کورس کرواتے ہیں، مختصر کورس فارن اسٹوڈنٹس کے لیے عربک سیکھنے کے لیے۔ وہ 2 سال میں اگر بچہ صحیح سے کرتا ہے کورس نا، اتنی زبردست پکڑ ہو جاتی ہے آپ سمجھ نہیں پاؤ گے، آپ بولو کہ اس نے لگ رہا ہے کہ پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو ہمارے مدارس میں تو پورا پورا بنا بنایا ماحول ہے، اور سب فیسلٹیز ہیں، ہر چیز ہے، اور ایک بہت بڑے تعداد پہ بچے پڑھتے ہیں، تو کتنا چینج آ جائے گا۔ سب چیز ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے نیت پہ، ہمارے پرائرٹی پہ۔
اچھا عجیب بات نہیں ہے کہ ایک شخص جاتا ہے جس نے کبھی کتاب بھی نہیں کھولی، وہ جاتا ہے نوکری کے لیے دبئی، سعودی عرب کسی ملک میں، تو اپنے کام کے لیے اس کو عربک سیکھنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے کوئی آتا ہے ویسٹ میں، اس کو انگلش سیکھنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب بات قرآن سمجھنے کی آتی ہے تو ہم اس کو سوچتے ہیں چھوڑو کوئی بات نہیں، ثواب مل رہا ہے۔ مطلب اس زبان میں کچھ سیکھنے کی ہماری نیت ہی نہیں ہے جس کو اللہ نے، جس میں مطلب قرآن نازل کیا ہے۔ تو یہ کیونکہ ہم کو یہاں فائدہ نہیں دکھ رہا نا، ہم سوچ رہے ہیں کہ یار ابھی ہم نے عربک سیکھ لیا، کام دھندے میں پیسہ ملے گا، لیکن تو یہاں جو فائدہ ہے قرآن پڑھنے میں، یہ تو دونوں جہاں میں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ اور آج تو اتنے پلیٹ فارمس ہیں، اتنی فیسلٹیز ہیں، پوچھو مت۔ یوٹیوب، سوشل میڈیا، ویب سائٹس میں پیڈ اور فری کورسز ہر لیول پہ ہے، ہر طریقے سے آپ ممکن ہے آپ اس کو کر سکتے ہو۔ بس ضرورت کیا معلوم ہے؟ ہماری نیت اور پرائرٹی کی۔ اگر ہم چاہیں تو واقعی ہم قرآن کو، اس کی زبان ہے، سمجھنے والوں میں سے ہو سکتے ہیں، نہ صرف پڑھنے والوں میں سے، لیکن پرائرٹی دینی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا، اور اس کے لیے صاف نیت ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج ارادہ کیجئے، اتنے سال گزر گئے، ہم نے کچھ بھی سیکھا نہیں ہے، لیکن کوئی مشکل زبان نہیں ہے، اس کو آج ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اتنے چینلز آ چکے ہیں مطلب سیکھنے کے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اور آخرت میں اللہ نے پوچھ دیا کہ میں تم کو اپنا میسج بھیجا تھا، تم نے پڑھا؟ تو آپ یہ بولو کہ ہاں میں نے پڑھا تھا لیکن سمجھا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی وقت ہے، اور آپ اب بچ سکتے نہیں ایکسکیوز سے کہ آپ کی بھائی آپ کو بس فیسلٹیز نہیں تھی، یا بہت دور جانا پڑا تھا، یا آپ کے آس پاس چیزیں نہیں تھیں۔ آپ ٹوٹلی آج کل موبائل میں آپ لگے رہتے ہیں ہم لوگ، تو یوٹیوب پہ ہے، آن لائن ہے، پیڈ ہے، فری ہے، پیسے ہم دے رہے، ڈھابے پہ جا کے کھانا کھا رہے ہیں صبح شام، تو اس پہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ اسی لیے اس کو سیریس لیجیے، اور عربک زبان کو اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ السلام علیکم۔